پختون معاشرہ وہ جو کلچر ہے اس میں تو علماء کرام کے لیے ویسے ہی لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں. کیا بات ہے وہ جو ان کو آمادہ کرتی ہے اس پورے کلچر سے ہٹ کر ان کو اتنے بڑی سفاکیت پہ آمادہ کر دیتی ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے استاد پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں؟ آج کی نشست میں حضرت مولانا شیخ خدری شہید رحمہ اللہ کی شہادت کے حوالے سے ہمیں علماء کرام کو خاص طور پر سمجھنا چاہیے کہ داعش کے لفظ سے گمراہ نہ ہوں. ابھی ان کی شہادت کے بعد افغان سفیر بھی ان کے تعزیتی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور اپنے لیڈران افغان حکومت ہے PTA والے ان کا تعزیتی پیغام پہنچا رہے ہیں. یہ بظاہر دونوں چیزوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے. جو ایک آنسو ان کے نظر آتے ہیں تو کیا یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں پھر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ TTA یعنی افغان طالبان کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جن کے نظریات خوارج کی طرح نہیں ہیں. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اتنی کلیئرٹی سے ہزاروں علماء کی، ہزاروں مسلمانوں کی جانیں بچ جائیں گی. میں اس میں 5 تجاویز دوں گا علماء کرام کی سیکورٹی کے حوالے سے. علماء کرام کو میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ حکومت پر تنقید بھی کریں، ان کی غلط پالیسیوں پر آپ بات بھی کریں، تردید بھی کریں، نہی عن المنکر بھی کریں، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آج کی نشست میں حضرت مولانا شیخ خدری شہید رحمہ اللہ کی شہادت کے حوالے سے، اسی طرح اس پوری یہ جو سانحہ ہے اس کے پیچھے کون سی وہ قوتیں ہیں جو کار فرما ہو سکتی ہیں، یہ جو ابھی کچھ ذمہ داریاں قبول کی گئی ہیں کیا وہی ہیں یا کچھ اور ہے پس پردہ. اسی طرح حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان جو انہوں نے تعزیت کے موقع پہ کیا اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ بات کریں گے، اور علماء کی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ وہ کتنی ضروری ہے اور اس کے لیے کون سے اقدامات ہیں جو علماء کرام کو اٹھانے ہوں گے، یا پھر جو ریاست ہے، حکومتی ادارے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کو ان کے حوالے سے جو تجاویز ہوں گی تو وہ بھی انشاءاللہ آج کی گفتگو میں رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. حضرت شیخ ادریس رحمہ اللہ، ان کی شہادت سے کچھ دن پہلے بلکہ حضرت کی یہ گفتگو ان کے حوالے سے آئی اور اس کو بڑی پذیرائی بھی ملی، اور وہ جو خدشات اور وہ جو ساری چیزیں ہم سب سوچ رہے تھے کہیں نہ کہیں، تو 2-3 دن کے بعد آپ کی اس گفتگو کے حادثہ ہوا اور اس سانحے میں ان کی شہادت ہو گئی. تو اس حوالے سے ایک تو میں ابتدائی طور پہ آپ کے کچھ تاثرات جاننا چاہوں گا، جو تعزیتی کلمات حضرت کے ہیں وہ ہم سننا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہوا ہے شہادت کا، جس شفافیت کے ساتھ ان کا خون بہایا گیا، وہ اتنا غمزدہ کرنے والا ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. جو ان کی شخصیت تھی، جو ان کی خدمات تھی، حدیث کی جو انہوں نے خدمت کی، فقہ کی جو خدمت کی، قرآن کی جو انہوں نے خدمت کی، وہ اتنی بڑی خدمت ہے کہ ان کے ہم پلہ خیر پختونخوا میں کیا بہت ساری جگہوں میں، بہت سارے ملکوں میں ان کا ہم پلہ کو عالم ملنا مشکل ہے. اور جس طریقے سے ان کا خون بہایا گیا، ان کی سفید داڑھی کو لہو لہان کیا گیا، سرخ کیا گیا، یہ پوری امت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اور بالخصوص پاکستان اور مدارس کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. موت العالم موت العالم، وہ صحیح معنی میں اس کا مصداق تھے. اور جیسے میں نے پہلی گفتگو میں بات کی تھی کہ یہ واحد پاکستان کے محدث تھے جن سے بیک وقت ہزاروں طلباء دور حدیث میں پڑھ رہے تھے. 1300 طلباء تو جامعہ نعمانیہ میں اور دارالمقانی میں پڑھ رہے تھے دور حدیث کے طلباء. ان کی سب کی تعداد 2500-3 ہزار طلباء بیک وقت ان سے حدیث پڑھ رہے تھے، بخاری شریف، اور یہی اس سال علماء بن جاتے. تو اتنا بڑا حلقہ کسی بھی محدث کا ہمارے پاکستان میں نہیں ہے. اور ان کی مقبولیت، ان کے اندر جو لوگوں سے محبت، ملنا ملانا، دین کی خدمت، وہ اتنی بڑی تھی. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی بے رحمی کی ہے. اور جو ان کے قاتل ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ مسلمان کہلانے کے کیا وہ انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے. تو یہ اتنا بڑا ثانیہ ہے کہ اس کی تلافی کرنا بہت مشکل ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی حادثات کا ایک تسلسل ہے جس میں ان کے سسر شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا
55 مرتبہ بخاری شریف پڑھائی تھی، اور اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ جن کی حیثیت بین الاقوامی سطح کی حیثیت تھی، تو ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت مولانا نور محمد صاحب جو شیخ الحدیث تھے، اور افغان جہاد پہ سب سے پہلی کتاب ان کی جہاد افغانستان پہ لکھی گئی تھی، اور ان کی بہت بڑی خدمات تھیں، بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، اور وزیرستان کے بڑے لوگوں میں سے تھے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے وہ۔ ان کو مسجد کے اندر درس قرآن دیتے ہوئے خودکش حملہ کیا گیا ان کے اوپر۔ حضرت مولانا معراج الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بہت بہترین مدرس تھے، ان کو کیسے شہید کیا گیا۔ حضرت مولانا حامد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر خودکش حملہ کیا گیا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا یہ تسلسل ہے ان حملوں کا، جس کے نتیجے میں اتنے بڑے بڑے اکابر علماء مشائخ شہید ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ میں اس موقع پہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں سے، ان کے گھر والوں سے، خاندان سے، مدرسہ جامعہ نعمانیہ کے محتمی مولانا مفتی حسن جان صاحب جو میرے شاگرد ہیں، ان سے، ان کے طلباء سے، دارالعلوم حقانیہ کے حضرت مولانا انوار الحق صاحب اور جتنے بڑے حضرات ہیں، جتنے وہاں طلباء پڑھ رہے ہیں اس وقت میں، ان سب سے میں دلی تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کو صدقہ تا قیامت صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادوں کو، شاگردوں کو ان کی جگہ، ان کی جانشینی عطا فرمائے تاکہ ان کا صدقہ جاریہ قیامت تک باقی رہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے، تمام پاکستان کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو درجات عالیہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کی جو شہادت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کی برکات قیامت تک ان کی نسلوں میں اور ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا سر، اگلا سوال اب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے واقعات کا تسلسل بھی بیان کیا، اور اتنے بڑے بڑے علماء جس طرح مفتی حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے بتایا 55 بار بخاری شریف پڑھانے والے اتنے بڑے شیخ الحدیث، پختون معاشرہ وہ جو کلچر ہے اس میں تو علماء کرام کے لیے ویسے ہی لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی عالم دین تو دور، ایک طالب علم کے لیے بھی لوگ بچ جاتے ہیں، ایک علم کا، ایک دین کا بڑا احترام اور ادب ہے، اس کلچر میں یہ شامل ہے یہ چیز۔ تو آخر وہ کون سے محرکات ہیں جو ان سب اتنے بڑے اندوہناک سانحات کے پیچھے ہیں، اور کیا بات ہے وہ جو ان کو آمادہ کرتی ہے اس پورے کلچر سے ہٹ کر ان کو اتنے بڑی صفاقیت پہ آمادہ کر دیتی ہے؟ دیکھیں، اس واقعے کی صحیح جب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کی پوری معلومات ہوگی تو ہی اس بارے میں یقینی طور پہ کچھ کہا جا سکے گا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے سیاسی مفادات بھی کار فرما ہوتے ہیں، اور مذہبی حوالے سے بھی بہت سارے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بین الاقوامی جو ملک ہیں، جو ادارے ہیں جو پاکستان کی دشمنی رکھتے ہیں، تو وہ سب کی طرف ظاہر ہے کہ ذہن جاتا ہے کہ بہت سارے ملک اور بہت سارے ادارے اس میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف دھیان جاتا ہے، جس پہ خاص طور پہ ہمارے اداروں کو بالخصوص متوجہ ہونا چاہیے، وہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ بیان ہے جس پہ بہت زیادہ اس پہ ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کو برا بھلا کہا گیا، ان کو گالیاں دی گئیں، ان کو وائس میسیج کیے گئے۔ وعلیکم السلام حضرت شیخ صاحب ستړي مشي کدا زما بیان درځي کنه دا خو تلک عشرة کامله دا څو شيوخ حضرات دي، یو ځلي نه دو ځلي نه، دغه شیخ مفتی فرید صاحب و شیخ حسن جان صاحب و دا شيوخ دي دارالعلوم حقانی دي، ژوند دي دلته دی، نه چا وډبول نه چا وویل، ستا استاذ او زما استاذ دی حضرت حکیم الامت بورته مغفور الله بابا جی، لتانه حکومت ډیر قدر کوي، نو دا کوم کار چې تاسو کوئ یو خو یو ورځ نه دی دوره تا ګوره جمهوریت باره کې دا وی چې دا به جنت ته ځي، دا په کم قانون ته وی دا جنت ته تلل او دوزخ ته تلل یا دوزخ نه راتلل، دا خو حکم دی شرعي، حکم شرعي چې خدای جل جلاله نه کړی، رسول نه کړی، ته په کوم مخلوق ہے جمهوریت باندې خو خدایم لعنت وی، رسولم په لعنت وی، ته څنګه په یو لعنتی ته د تشناب او د باتروم ترغیب ورکړي چې باتروم کې که چا دومره وکړل دونه ثواب وي، دا خو ناروا ده، دا په کوم مخلوق ته وایي. زه تاته یو خبره داسې وکړم چې دغه چې دی دا
پتیر مارشال د کسه بلا ده تخپلا دغه بخاری شریف تناسته تا د پم دی بخاری قسم وی چې دا مارشال کې د اسلام یو تصور شته یا دا نواز شریف د شهباز شریف د کې د اسلام تصور شته ولید شیخ صاحب په حیثیت یو مسلمان د علامه رکن الدین لتانه عالم وو هغه مرتد شو غنفوا نهار ابن غنفوا لتانه ډیر لوی عالم وو هغه مرتد شو الاعتبار للخواتيم اعتبار خاتمه لرده کبل فرض احیانا خدای ته وایي چې تا د قاتل د ملت دا خبره وکړه چې دا ډیر کمال وکړو یو او که خدای ته دا وایي چې د ډونالد ټرمپ باره کې تا وایي چې د سره د ملک وقار اوچتیږي د ملک د خدای په حضور کې وقار اوچتیږي که د شیطان په حضور کې وقار اوچتیږي لکه جهت د قضیه ښه کنه بحیثیت یو مسلمان کومه خبره دي چې کړي په دې خدای نم توبه خدای ته توبه وباسه عمره ته لاړ شه رسول الله سره تجدید د بیعت کا امت مسلمان عفو غواړه د تا خبره من به ومنو بل به ومنو خدا زړه ته نه کته کیږي ښا منل خودي ته چې زړه کی د تا یو بل لنډه غوندې ورور دی چې کله پلانې ډی ته ک پلانې ډی ته نو اخو خسر دنیا ول اخرت دیغه پرې د خو په حیثیت د تا خپل نوم ته ضربه ورکړه پلار نیکه ته د ضربه ورکړه تا نیکه دانه ویلی تا خسر دانه ویلی تا استاد مفتی فرید رحمت الله علیه دا مونږ ته ویلیو چې حکومت مثال د ډند او د اسلامی حکومت نه دی چې څوک ور خطا شدا به مرداریږي نو دغه ټول تا کراس کړ او ټوب کړ او بیا بل دا چې د خدای خاطر وکړه د پیپسیانی میپسیانی خلکو مخکې مسکا به حیثیت مړی هر مړی کې گزاره کوه د خدای خاطر وکړه نوم د شیخ دی او داسې نقش و قدم کوي نو شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه وی چې علمیت په گفتگو معلومیږي او انسانیت په خوراک نور به زه صدر ته وایم امام سنپی ورور مانه کوم اسمان نه یجیک ما تام سنپیانو خو ته بیا سه پلند راتاو شه ما فلسفي منطق پڑھاو کړ نو به حیثیت یو مسلمان مې دا خبره ته کوي معنی وی منه کنه جج او قاضي به موت تا یوم القیامه خدای پاک وي उनको फ़ोन किए गए और ट्विटर पे व्हाट्सएप ग्रुपों में सोशल मीडिया पे वो खुलकर सामने आया तो असल बात ये थी कि इस माइंडसेट को इस जहन को हमें ज़रूर इस पे फोकस रखना चाहिए कि वो क्या जहनीत है जो एक शागिर्द को जिसके अंदर अदब एहतराम भी होता है और आपने देखा कि किस तरीके से जब ख़बर आई तो जामिया नोमानिया के तलबा और दारुल मकानिया के दौरदीस के तलबा किस तरीके से बच्चों की तरह बड़ी उम्र के लोग कैसे रो रहे थे आप उसको देख नहीं सकते सुन नहीं सकते और आओ बुका को तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके नतीजे में लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि अपने उस्ताद पे हमलावर हो जाते हैं उसको शहीद करने के लिए और मैं एक साल से कम से कम 1 साल से मैंने खुलकर इस पे बात करना शुरू की हुई है वैसे मैं 15-20 साल से इस पे काम कर रहा हूँ कि ये जो जहनीत है ये जो माइंडसेट है इस पे ध्यान देना ज़रूरी है जब ये जहन किसी का बन जाता है तो हदीस शरीफ आता है यक़्तुलून अहलल इस्लाम व यदऊन अहलल अवसान वो मुसलमानों को कत्ल करते हैं और बुत परस्तों को छोड़ते हैं और उनके नज़दीक किसी मुसलमान का खून करना उनके यहाँ इबादत है यही ख़वारिज थे जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खून बहाया और एक ही रात में हज़रत अली हज़रत मुआविया हज़रत आमिर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला तीनों पर हमला करने का इन्होंने और वो इनके खून को हलाल समझते थे एक और साहबी को शहीद किया इन्होंने उनकी एक हामिला उनकी अहलिया थी और किस तरीके से उनको शहीद किया और उनके पेट चाक करके बच्चा निकाल कर उसको ज़बह किया तो ये अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं ऐसे लोगों के ऊपर वो साथ में तकफीर भी करते हैं और इंतहाई दर्जे की सफाकियत उनके अंदर आ जाती है और अल्लाह ताला उनके दिलों पे मोहर लगा देते हैं तो मेरे ख़्याल में इस पे हमें फ़ोकस रखना चाहिए कि वो क्या जहनीत है जबकि इसमें और इम्कानात भी मौजूद हैं और जब इस ख़वारिज के नज़रिए को एक हुकूमती सपोर्ट मिल जाए अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान वो ख़वारिज के न सिर्फ सपोर्टर हैं बल्कि उनमें बहुत सारे लोग उस ख़वारिज से भी बदतर अक़ीदा है उनका क्योंकि ख़वारिज का जो नज़रिया होता है वो यही होता है कि वो गुनाह कबीरा की वजह से मुसलमानों की तकफ़ीर करते हैं और ऐसी हुकूमतों से
وہ پھر اس کا قتال، اس کی حکومت کی بھی تکفیر کرتے ہیں اور پھر ان سے مسلح جنگ کرنے کو جہاد سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس مائنڈ سیٹ کو، اس نظریے کو اتنی بڑی سپورٹ مل جائے اور پھر اس سپورٹ کو مالی سپورٹ اور مشورے کی سپورٹ، انفارمیشن کی سپورٹ وہ انڈیا اور اسرائیل کی طرف سے ہو اور امریکہ کی طرف سے ہو، اور وہاں بھرپور ایک پوری مہم چل رہی ہو افغانستان میں، اور وہاں شیخ ہبت اللہ سمیت جو بڑی سطح کے لوگ ہیں وہ خود اس کی نگرانی کر رہے ہوں، اور افغان طالبان کو بھی ساتھ ملا کر ان کو مسلح بھی کر رہے ہوں، تشکیلات بھی کر رہے ہوں، اور پھر ان کے لیے یہاں سہولت کار بھی موجود ہوں، تو یہ پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس پہ ہم فوکس کریں کہ نظریہ کیا ہے۔ جب یہ نظریہ بن جاتا ہے، ان کے لیے کوئی عالم دین ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی بے گناہ ہو، کوئی مسجد ہو، کوئی رمضان شریف ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی یونیورسٹی ہو، کوئی جگہ ہو، وہاں پھر لوگوں کا خون بہانا، مسلمانوں کا خون بہانا، اس کو اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی صفات بیان فرمائی ہیں وہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہیں کہ ہمارے علماء کرام کو اس پہ خاص طور پہ متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ جو حضرت نے مائنڈ سیٹ کی بات کی، نظریے کی بات کی، تو اگر مختصراً آپ سے میں پوچھوں کہ وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کون سا نظریہ ہے جو ان کو یہ سب کرنے پہ، اتنی سفاکیت پہ آمادہ کر دیتا؟ دیکھیں، وہ نظریہ ہے جو خوارج کا نظریہ ہے، اور یہ خوارج کا نظریہ یہاں سے پیدا نہیں ہوا پاکستان سے، یہ باہر سے مغرب میں جو مشرقی وسطیٰ کے جو ممالک ہیں وہاں بہت سارے خوارج خارجی ہوتے تھے، مختلف ان کے ذہن تھے جو تکفیر کی ذہنیت، وہ وہاں سے یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہمارے ملک میں آیا ہے۔ یہ کینسر باہر سے آیا ہے، وبا، اور اس کا بنیادی طور پہ یہ کہ الیکشن لڑنا، جمہوریت، یہ اس کو کفر کہتے ہیں، اور جو جمہوریت الیکشن کو کرانے والے ہوتے ہیں ان کو یہ کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، اور جتنے بھی اس جمہوریت جس کو یہ کہتے ہیں اس کو طاغوت کہہ کر پھر اس میں جو لوگ بھی اس میں ججز کی تکفیر کرتے ہیں، افواج کی تکفیر کرتے ہیں، جو ریاست کے حکومت کے جتنے عہدیدار ہیں ان کی تکفیر کرتے ہیں، اور پھر عام مسلمانوں کی اس بنیاد پہ یہ ان کے خون کو مباح سمجھتے ہیں، ان کے مال کو مباح سمجھتے ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسے گروپ بھی ہیں جو پاکستان کو کھلم کھلا دارالحرب کہتے ہیں، اور یہاں کے وسائل کو لوٹنا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ یہ پاکستان میں قبائلی علاقوں کے ہاں خواتین کو مختلف جگہوں سے اغوا کرتے ہیں، ان کو لونڈی بنا کر ان کو لونڈی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس کی۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ یہاں تک ہے کہ ان کا یہ تکفیری نظریہ ہے ان کا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خیال میں جو ان کے نزدیک اسلام کا خاص وہ ہے، اس کے بغیر جو بھی لوگ ہیں وہ سارے دار اسلام سے خارج ہیں، ان کا خون مباح ہے، ان کو قتل کرنا، مارنا جائز ہے، اور یہ چیزیں اب ایسی ہیں جو کھل کر ان کے بیانات میں موجود ہیں۔ تھوڑی سی بات پہ وہ کافر کہہ دیں گے، تھوڑی سی بات پہ مرتد کہہ دیں گے، اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں ان کو مرتد کہہ دیں گے۔ تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ان کے سامنے ہیں، اور مخصوص طور پہ جو علماء کرام ہیں ان کو میں خاص طور پہ کہوں گا کہ جو ہمارے ہاں ان کے نظریات کے لیے خوارج، معتزلہ، خوارج، روافظ اور باغی، جو لوگ باغی ہوتے ہیں، ان کے احکام ہمارے ہاں موجود ہیں کہ ریاست کے بارے میں، حکومت کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، کیا نظریات ہیں، اور اگر حکمران اگر فاسق فاجر ہو تو ان کا کیا نظریہ ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے ان کو دیکھنا چاہیے، اور پھر صحیح بخاری میں جو باب ائمۃ الجور ہے کہ اگر حکمران ظالم ہو تو کیا ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر حکمران ایسے غلط حکمران ہو تو کیا ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایتیں جو مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، ان کو مسلم شریف پڑھا، اسی کو کھول کر دیکھ لیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر جو عقائد کی جو کتابیں ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، چاروں مذاہب، یعنی چاروں جو ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے تمام جو عقائد کی کتابیں اس پہ متفق ہیں کہ اگر حکمران فسق میں مبتلا ہو جائے تو وہ فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا، اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ کفر بوا کا ارتکاب نہ کرے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے، جو نظریہ ہے، اس کو پورا دیکھنا چاہیے۔ وہ نظریہ جہاں جہاں پایا جائے گا اس کو خوارج کہیں گے۔ خوارج کے سینگ تھوڑی ہوتے ہیں جی،
اور وہ نظریہ اگر افغان طالبان میں موجود ہے تو وہ افغان طالبان جو تکفیر کرتے ہیں، جیسے میں آگے چل کے مزید آپ کو بتاؤں گا، تو وہ بھی خوارج ہوں گے اگر وہ پاکستان کی حکومت کی فوج کی ان کو مرتد کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں وہ کہ پاکستان میں مکمل طور پہ اسلام نافذ نہیں ہے، بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں، فاسق کہہ سکتے ہیں، فاجر کہہ سکتے ہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب کہہ سکتے ہیں، کافر کہنا، مرتد کہنا، اور دوسری بات ہے مسلح ان کے خلاف جنگ کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا، یہ تو وہی خوارج ہیں یا باغی ہیں اور یا پھر معتزلہ ان کا جو مذہب ہے۔ کہیں آپ سے سنا تھا ہم نے کہ خوارج اور باغی ان میں بنیادی فرق تکفیر اور عدم تکفیر کا ہے۔ جی بالکل، اگر وہ کسی بھی اسلامی مملکت کے حکمران کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں اور وہ تکفیر نہیں کرتے لیکن ہتھیار اٹھا کر لڑتے ہیں، چاہے وہ ان کا جائز حق بھی کیوں نہ ہو، تو بھی ایک مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ان کو باغی کہیں گے۔ اور اگر ان کو تکفیر بھی کرتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں اس کو، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خوارج ہوں گے۔ اچھا میں یہ بتا دوں کہ اگر وہ لوگ، وہ باغیوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ باغی ہیں جو تکفیر نہیں کرتے لیکن اس کو اپنا مذہب اپنی دین کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جہاد شریعت ہے، تو یہ اصل میں معتزلہ کا مذہب ہے۔ جو ہمارے عقائد کی کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، خوارج کے کیا عقائد ہیں، معتزلہ کے کیا عقائد ہیں، تو معتزلہ کے ہاں یہ مذہب ہے کہ اگر حکمران فاسق فاجر ہو تو اس کی حکومت کو گرانے کے لیے ہتھیار اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن جو معتزلہ ہے وہ تکفیر نہیں کرتے، صحیح، وہ تکفیر، اور جو خوارج ہیں وہ اس میں تکفیر بھی کرتے ہیں۔ اور اگر ایسے کوئی لوگ ہیں جن کا کوئی مذہبی حوالے سے کوئی پس منظر نہیں ہے، ویسے اپنے حقوق کے حوالے سے وہ جنگ کر رہے ہیں، مسلح جنگ کر رہے ہیں، ملک کو توڑنا چاہ رہے ہیں یا ایک جنگ برپا کی ہوئی ہے، تو وہ صرف باغی ہوں گے۔ معتزلہ تو ظاہر ہے کہ معتزلہ کا تعلق تو اس سے مذہب اور نظریات کے ساتھ ہوگا نا، تو اس میں 3 قسمیں ہو جائیں گی اس کی۔ اور ایک چوتھی قسم ہے الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو حرابہ جسے کہتے ہیں، کہ کسی بھی مسلمانوں کے اجتماعی نظم میں ریاست کے اندر وہ قتل و قتال کرتے ہوں فساد پھیلانے کے لیے، تو ان کا حکم ان تینوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، ان کو قتل کیا جائے یا ان کو سولی چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کیا جائے۔ اچھا سر، تب یہ سوال یہ ہے کہ ایک اعلامیہ آتا ہے حضرت مولانا ادریس صاحب کی شہادت کے بعد داعش کا، اور انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے اس اعلامیہ کے مطابق، تو اس اعلامیہ کے بعد وہ جو ٹی ٹی پی یا خوارج کا جو مائنڈ سیٹ ہے یا ان کے جو سہولت کار ہیں، چاہے وہ پاکستان میں چاہے افغانستان میں، تو ان کے لیے ایک بہت موقع ملا اس بات کو بیان کرنے کا، اپنے آپ کا اپنا دامن صاف کرنے کا، کہ جی دیکھیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو داعش نے کیا، اور داعش تو خود افغان طالبان کے بھی مخالف ہے، ٹی ٹی پی سے بھی اس کے اختلافات ہیں، وہ تو ان سے بھی جنگ کر چکی ہے اور ان سے بھی ان کی مخالفت ہے۔ تو آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو اعلامیہ ہے، کیا یہ اعلامیہ جس طرح آیا ہے یہی مولانا ادریس صاحب کے قتل میں ملوث ہیں، یا یعنی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور یہ والا معاملہ؟ دیکھیں اس کا تو پتہ جب چلے گا جب باقاعدہ اس کی تفتیش ہوگی، جب ادارے پوری اس کی تحقیق کریں گے، اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلے گا پورا صحیح معنی میں 100%۔ باقی یہ کہ اس میں داعش ملوث ہے یا جو انہوں نے بیان دیا اس کی کیا حقیقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان بیانات پہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں حقائق پہ جانا چاہیے۔ جب شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان جاری کیا کہ فیلڈ مارشل صاحب کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، پاک صاف اور حق بات یہ ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا وہ داعش کی طرف سے ہوا تھا یا افغان طالبان کی طرف سے ہوا تھا یا ٹی ٹی پی کی طرف، کس کی طرف سے ہوا تھا؟ تو اس پہ ہزاروں بیانات، ہزاروں ویڈیوز اور جو لوگوں نے گالم گلوچ کی، اس میں کہیں بھی داعش کا نام نہیں تھا۔ جی، سب دھمکیاں انہوں نے دیں، ٹی ٹی پی کے لوگوں نے دیں، اور افغان طالبان کے جو خاص گروپس بنے ہوئے تھے وہاں جو کچھ انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے اپنے گفتگو کی، وہاں کے علماء نے جمعے کے خطبوں میں جس طریقے سے شیخ الحدیث صاحب کو برا بھلا کہا، اور یہ کہہ کر کہ میں ان کے شاگرد ہوں لیکن ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، اور وہاں کے افغانستان کے جو سب سے بڑے عالم جن کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام ہے وہاں کے،
اس کی ویڈیو موجود ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی اس میں شامل کر لیں. جی حکومت او بالخصوص زمون فیلڈ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکه خبرې وکم دا غیب په کوشش او په برکت هغه جنگونه خدای ختم کړل. الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه، یو نوم د خدای په ومنلی د بل ورسنګری مولا او طالبانو سید عالم ډیر ښه عالم او طالبانو خدا خبرې چې کولې دا د کفر دی روح خبرې د کفر دی روح دا و چې وطن پرستی پکې وي، یعنی دا روح یې د خبرو د اسلام روح نو، د اسلام په روح کې طالبانو اسلام وطن پرستی نه، قوم پرستی نه، د ظالم صفت نه، د جابر او د کافر صفت نه. طالبانو عالم هیڅ کله دی علم کې طالبانو دغه ماحول نه د اسلام روح وتلی، طالبانو ورونو علم کې د کفر روح دغه خبرونه ورننه وتلی. انہوں نے شیخ الحدیث صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ایک کافر کی تعریف کی، یعنی افغانستان افغان طالبان کا جو شیخ الاسلام ہے وہ جنرل سید عاصم منیر صاحب کو صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہے، اور آپ نے شیخ الحدیث ہو کر ایک کافر کی کیسے تعریف کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ تکفیری ذہنیت یہ اوپر تک پہنچی ہوئی ہے. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ جو داعش ہے، باہر کی داعش جو عراق اور شام وغیرہ میں ہے، اس کی جو اور شکل ہے اس کی، پاکستان کی اور افغانستان کی جو داعش ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں اور ٹی ٹی پی ان خوارج میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، وہی سیم نظریہ ہے، وہی نظریہ ہے تکفیر کا بھی اور جہاد. صرف اس میں اختلاف ہے کہ ہمارا امیر ابو بکر بغدادی ہے یا شیخ ہبت اللہ. جی تو اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے تکفیر میں بھی. دوسری بات یہ کہ جو لوگ حالات کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں جتنے بھی نوجوان ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی اے میں ہوں، چاہے وہ ٹی ٹی پی میں ہوں، چاہے وہ داعش میں ہوں، چاہے وہ اتحاد المجاہدین میں ہوں، چاہے وہ جماعت الاحرار، یہ سب آپ نیچے کی سطح پہ سب ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوتیں بھی کرتے ہیں، اور اوپر کی سطح پہ ان کی مخالفت بھی ہے، کبھی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر اوپر کی سطح پہ لین دین بھی بہت ہے، کوئی کہیں سے پیسے لے رہا ہے، لیکن یہ کہ نچلی سطح پہ سب ایک ہیں. یہ تو یہ بہت ہمیں علماء کرام کو خاص طور پہ سمجھنا چاہیے کہ داعش کے لفظ سے گمراہ نہ ہوں. یہ ایک ایسا عنوان ہے جس سے حکومتوں کو، تفتیشی اداروں کو، علماء کو، مذہبی طبقے کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ تو داعش لوگ. تو داعش کا مطلب کیا ہے؟ یہی ٹی ٹی پی ہے، یہی افغانستان کے وہ جو 40 لوگوں میں سے جو 8 لوگ ہیں یہی داعشی خیالات کے ہیں، یہی تکفیر کرتے ہیں، یہی مرتد کہتے ہیں اس کو. تو اس لیے داعش کے کسی بھی اس کے نام سے اگر کوئی چیز آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. تفتیش آزادانہ کرنی چاہیے، پھر جو بھی ہو اس کا بتانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس کے پیچھے فلاں تھا، اور میرے خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تیسری بات یہ کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ آپس میں یہ ایک ہی اس کے لوگ ہیں، تو یہ سارے اصل میں جہادی تنظیموں کے لڑکے تھے. سارے جتنے بھی تھے وابستہ تھے. جب ان کا نظام خراب ہوا اور ان کی جو اوپر سے جو اجتماعی نظم تھا وہ گڑبڑ ہوا، تو مختلف لوگ مختلف جماعتوں اور جتھوں کے ہتھے چڑھ گئے. اس میں پھر چونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، تجربہ نہیں تھا، کوئی ان کے اوپر بڑا کوئی عالم نہیں تھا، کوئی محقق نہیں تھا، کوئی باقاعدہ ایسی علمی تحقیق نہیں تھی، وہ جب ان گروہوں کے ہتھے چڑھے تو جس طریقے سے انہوں نے ان کا ذہن بنایا ویسے بن گیا. تو ایک ہی جماعت جو 10 ہماری 8-10 جو عسکری تنظیمیں تھیں، ایک ہی جماعت کے کچھ لڑکے وہ ٹی ٹی پی میں ہیں، کچھ لڑکے اتحاد المجاہدین میں ہیں، کچھ لڑکے جماعت الاحرار میں ہیں، کچھ لڑکے داعش میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ٹی ٹی اے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں جو تفتیش کار ہیں ان کو، اور خاص طور پہ ان علماء کرام کو جن کو زیادہ چیزوں کا نہیں پتہ ہے، وہ ان پہ خاص طور پہ نظر رکھیں کہ داعش کے لفظ سے یہ گمراہ نہ ہوں. صحیح پورا ایک وہ ہو سکتا ہے. اور پھر آج کل اس زمانے میں سوشل میڈیا پہ ایک پوری تفتیش کو غلط رخ دینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کو بالکل ڈیلیٹ کر دیں ذہن سے اور ایک آزادانہ طریقے سے سوچیں. اور خاص طور پہ جو 2 ہفتوں میں جو شیخ الحدیث صاحب کو جتنی لوگوں نے دھمکیاں دیں، برا بھلا کہا، ان کی تکفیر کی گئی، ان کو گالم گلوچ کس نے کی تھی، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس قتل سے کس کو فائدہ پہنچا. قتل میں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ اس کا فائدہ کس کا ہوا. تو جتنی بڑی ان کی شخصیت تھی شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے جس طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کی، افغانستان کی افغان طالبان اور
TTP اور جتنے بھی گروہ یہاں لڑ رہے تھے، جتنے بھی، چاہے وہ بلوچستان BLA کے لوگ تھے، چاہے وہ مذہبی لوگ تھے، ان سب کا جو بیانیہ تھا وہ بالکل ایک فنش ہو گیا تھا جی، کیونکہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم دین کا یہ کہنا، یہی وجہ ہے کہ ایسی آگ لگی افغانستان کے سوشل میڈیا میں، اور خود طالبان، افغان طالبان کی جو سوشل میڈیا تھا، جو ان کے خاص گروپ تھے، جو افغان طالبان کے خاص اپنے جو گروپ ہیں بڑی شخصیات کے، ان کے آپس میں بات چیت کرنے کے لیے، اس میں جو کچھ گالم گلوچ ہوئی، جتنی سخت باتیں ہوئیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ داعش نے کیا ہے۔ داعش کا مطلب کیا ہے؟ جی، داعش کا مطلب ہے کہ اس قتل کو چھپانا، اس پہ پردے ڈالنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے علماء کو اور پاکستان کے اداروں کو اس پہ بالکل سنجیدگی سے اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ اس کا پتہ چلے کس نے کیا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ اس میں کوئی اور تیسرا گروپ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا حضرت، افغانستان کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی ابھی کہ ان کے گروپوں میں اس پر بہت سخت باتیں ہوئی، احتجاج ہوا بہت، ایون وہ جو آپ نے حماسی صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک کافر کی تعریف آپ کیسے کر سکتے ہیں، کتنی یہ بڑی سخت بات ہے ظاہر ہے۔ لیکن ابھی ان کی شہادت کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ افغان سفیر بھی ان کے تعزیتی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، اور اپنے جو لیڈران افغان حکومت ہے TTA والے، ان کا تعزیتی پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ بظاہر دونوں چیزوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اتنا ہی ان کے خلاف ہے تو پھر وہ تعزیت اور یہ ساری چیزیں، اور اب جو ایک آنسو ان کے نظر آتے ہیں، تو کیا یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں پھر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ TTA یعنی افغان طالبان کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جن کے نظریات خوارج کی طرح نہیں ہیں، صحیح، اور انہوں نے دل سے تعزیت کی ہوگی، دل سے انہوں نے ان کے لیے فاتح خوانی کی ہوگی، اور ان کو دکھ بھی ہوا ہوگا، مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ لیکن افغان طالبان میں وہ 7-8 لوگ جو قیادت کر رہے ہیں اس وقت میں، جو ہر ہفتے $40 ملین امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں کیش، اور جو سالانہ $4 بلین مختلف ملکوں سے لے رہے ہیں، اور جو لوگ جو انڈیا اور اسرائیل کے میزبانی کر رہے ہیں اور ان سے امداد لے رہے ہیں، ان سے ڈرون لے رہے ہیں، ان سے مشورے لے رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس موقع سے یہی فائدہ اٹھائیں گے کہ یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارا کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے 2 قسمیں اس کی کرنی چاہیے۔ افغانستان کے وہ عام طلباء، عام علماء، جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دل سے تعزیت کی ہوگی، اور ہم ان کی تعزیت کو بھی قبول کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان کے تھے اور وہ افغانستان سے کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جو 7-8 مین لوگ ہیں، ان کے نظریات خوارج سے بھی بدتر ہیں، اور اگر خوارج کے ان کے نظریات نہیں ہیں لیکن وہ قادیہ میں شامل ہیں، جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا جو ان کے بارے میں کہ القادیۃ اخبث من الخوارج، کہ جو قادیہ ہیں وہ خوارج سے بھی زیادہ خبیث ہیں۔ پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں الذین یزینون الہجوم ولا یباشرون القتال، جو لڑنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن خود لڑتے نہیں ہیں، تو وہ ان خوارج سے بھی زیادہ خبیث بدتر لوگ ہیں۔ تو ان حالات میں جو لوگ جو انڈیا کے ہاتھوں میں وہاں سے پیسے لے رہے ہیں، امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں، اسرائیل کے NGOs وہاں کام کر رہی ہیں، اور اس کے بارے میں احمد حسن عربی نے پورے شواہد پیش کی ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں الگ الگ کرنا ہوگا۔ افغانستان کے جو سفیر ہیں شکیب صاحب، بہت اچھی بات ہے، انہوں نے تعزیت کی، اور میں سمجھتا ہوں بہت نیک لڑکا ہے وہ، اس نے دل سے تعزیت کی ہوگی جتنا میں اس کو جانتا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افغانستان کی طالبان کی حکومت اس میں ملوث نہیں ہے۔ یہ ہمارے اداروں کو پورا اس کو دیکھنا ہوگا اور اس کو دنیا کے سامنے لانا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے تعزیتی ریفرنس سے خطاب کیا، شہادت کے دوسرے دن وہ وہاں تشریف لے گئے، بہت سخت خطاب تھا۔ یعنی اب تک کہ یہ جب سے یہ خوارج کا فتنۃ الخوارج کا مسئلہ اٹھا ہے، ایک خطاب ان کا مولانا حامد الحق صاحب کے اس شہادت کے موقع پر بھی تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اب تو مایوسی اتنی ہو گئی ہے کہ تمہیں سمجھانے کا بھی دل نہیں کرتا، بس یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے، یہ الفاظ تھے۔ اس کے بعد پھر بیچ میں ظاہر ہے وہ اداروں کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے جب کچھ واقعات ہوتے تھے، الٹا یہی ہوتا تھا کہ ریاست کدھر ہے، تم ہمیں کیوں بتا رہے ہو افغانستان سے آ رہے ہیں، روکو نہ آ رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہم نے سنی۔ لیکن کل ان کی جو ٹون تھی تعزیتی جلسے میں، انہوں نے حضرت مفتی محمود صاحب سے لے کر مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا احمد علی لاہوری، پھر مفتی حسن جان، ان سب کے نام ایک ایک نام انہوں نے گنا اور کہا کہ
ان کو مرتد کہنے والوں تم خود مرتد ہو. تم یہ جہاد ہے, تم بھگوڑے ہمیں بتاؤ گے جہاد کیا ہوتا ہے؟ میں تمہیں مجاہد سمجھوں, تم میرے اتنے بڑے بڑے قیمتی علماء کو قتل کرتے ہو. یعنی انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں قاتلوں کی نشاندہی کی. اور یہ جو خوارج ہیں, یہ جو یہاں پہ مسلح جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان میں, ان کو انہوں نے کلیئرلی بولا کہ تم ہو قاتل مولانا ادریس کے. تو اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کتنا اہم ہے یہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان؟ میں سمجھتا ہوں کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا یہ جو بیان ہے, یہ بہت اس کو صرف مثبت کہنا اس بیان کی میرے خیال میں ناقدی ہے. یہ بہت بڑی ایک بنیاد یہ بیان بن سکتا ہے, بشرطے کہ ہم اس کو سنجیدگی سے لیں. اور جس طریقے سے انہوں نے کھل کر بات کی ہے, میں نے سنا ہے بیان, تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس سنجیدگی سے اور اتنی کلیئرٹی سے ہزاروں علماء کی, ہزاروں مسلمانوں کی جانیں بچ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں اتنی بڑی جنگ برپا ہے, جس میں وہاں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں, فیکٹریاں تباہ ہو گئی ہیں, لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, روزانہ جنازے اٹھتے ہیں, افواج کے نوجوان افسران شہید ہو رہے ہیں, عام لوگ دربدر ہو رہے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ اسی کلیئرٹی پر اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسی بات پہ سب کو آنا چاہیے. اور اگر وہ آ گئے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. حضرت علماء کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بہت سارے لوگ, ابھی جب یہ حادثہ ہوا تو اس میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ علماء کی سیکیورٹی, اگر لوگ علماء اپنی سیکیورٹی کا اہتمام کرتے ہیں تو اس پر ایک تنقید ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں جی علماء مدنی حکومت سے کیا ان کو کون سے یہ مراد ان کو کیوں مل رہی ہیں. اور جب وہ ان بیچاروں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر الٹا حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ حکومت نے سیکیورٹی کیوں نہیں دی. تو اس میں تھوڑا سا آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو علماء کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے, اور پھر حکومت, ریاست, انتظامیہ کو علماء کرام کی سیکیورٹی کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے, اس پر تھوڑا سا رہنمائی. میں اس میں 5 تجاویز دوں گا علماء کرام کی سیکورٹی کے حوالے سے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ جو خوارج کے جو نظریات ہیں, جو عقائد ہیں, جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, جو نظریات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور خوارج کے بارے میں جو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامات بتائی ہیں, اس کو خاص طور پہ سامنے رکھتے ہوئے اس کی آگے اقدامات کریں. جب ان کو ان کی ذہنیت کا پتہ چل جائے گا تو ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نظریہ, یہ عقیدہ کہاں کہاں موجود ہے, افغانستان میں کہاں کہاں لوگ موجود ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں, پاکستان میں کہاں کہاں لوگ موجود ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ خوارج اور جتنے بھی مسلح گروہ یہاں لڑ رہے ہیں تو ان کے نظریات کے اوپر پوری تحقیق کر لیں, پہلے نمبر پر یہ. دوسرے نمبر پر یہ کہ اس قسم کے نظریات کی سہولت کاری کہاں سے ہو رہی ہے اور ان کے سہولت کار کون ہیں. دیکھیں اتنی بڑی جنگ, جو وہاں سے ہتھیار بھی لے کر آتے ہیں, سب کچھ لے کر آتے ہیں, پھر بھی ان کو کون لوگ ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں, کون لوگ ہیں جو روپوشی میں مدد دیتے ہیں, کون لوگ ہیں جو ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کون لوگ ہیں جو ریکی کرنے میں مدد دیتے ہیں, کون لوگ ہیں جو معلومات دیتے ہیں. تو اس پہ خاص طور پہ سہولت کاروں اور سہولت کاری, ان دونوں پہ خاص طور پہ نظر کریں. تو اس کے بعد جو ان کے اقدامات ہوں گے وہ صحیح اقدامات ہوں گے. بالخصوص افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے, یہ سارے لوگ, چاہے وہ گورنر ہو, چاہے وہ امیر المومنین ہوں ان کے, چاہے وہ وزیر ہوں, مشیر ہوں, کمانڈر ہوں, یہ سارے مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں. تو ان کا بہت گہرا تعلق ہے پاکستان کے مدارس کے ساتھ. اگر وہاں سے وہ کوئی بھی سازش کریں گے انڈیا کے تھرو, انڈیا ان کے تھرو کرے گا, یا اسرائیل کرے گا, یا کوئی بھی کرے گا, تو ان کے لیے بہت آسان ہے پاکستان میں کارروائی کرنا, کیونکہ سارے یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. کون سا عالم ایسا ہے جو قوت رکھتا ہے, بولنے کی ہمت رکھتا ہے, اور اس کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے. تو اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 چیزوں پہ پہلے نظر رکھیں, ان کے نظریات, اور وہ نظریات کہاں کہاں پائے جاتے ہیں, اور ان خوارج کی سہولت کاری کہاں کہاں سے ہو رہی ہے, اور سہولت کار کون کون ہو سکتے. ان میں ایسے سہولت کار بھی ہیں جو بہت نیک ہیں اور وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. ان کو الگ طریقے سے بتانے کی ضرورت ہے کہ جہاد نہیں, یہ فساد ہے, یہ بغاوت ہے, یہ خروج ہے, خوارج ہیں, اور یہ جاہلیت کی موت ہے, اور یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور یہ بات صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم ہے, باب السمع والطاعہ میں ہے, باب ائمۃ الجور میں ہے, اشراط الساعہ میں ہے, پھر شرح عقائد میں جتنی عقائد کی کتابیں وہاں موجود ہے, فقہ میں موجود ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی وہ کریں. تو 2 باتیں تو یہ ہوگی. تیسرے نمبر پر
ہر عالم کی سیکورٹی اپنے حساب سے ہونی چاہیے، جی اپنے علاقے، وہ کہاں رہتے ہیں، کس علاقے میں رہتے ہیں، اس کے لحاظ سے جو اقدامات بھی ہوں، تو ہر جگہ ایک ہی فارمولہ نہیں چلے گا اس میں۔ چوتھی بات یہ کہ سیکورٹی کا خود انتظام کریں پہلے۔ جتنے بھی ایسے علماء کرام ہیں یا ایسے مدارس ہیں جن کو یہ خدشہ ہے، وہ اپنی سیکورٹی کے لیے خود سنجیدہ ہوں، خود ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر چونکہ یہاں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو دشمن ہیں یا حملہ کرنے والے ہیں جو خود مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک خود اس میں سنجیدہ نہیں ہوں گے، خود ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں سے وہ کون سے سوراخ ہیں، کون سی وہ کھڑکیاں دروازے جہاں سے حملہ آور آ سکتے ہیں، تو وہ مدرسے کے حضرات یا علماء کرام خود اپنی سیکورٹی کو سوچیں، مشاورت کریں، ماہرین کو بلا کر پہلے خود کریں، اور اس کے بعد پھر پانچویں چیز یہ کہ حکومت کے ذمہ ہے جتنے بھی لوگ کسی ملک میں لوگ بستے ہوں، عام آدمی چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی جان مال عزت کا تحفظ کرنا یہ حکومت کی ذمہ فرض ہے، ان کے فرائض میں شامل ہے۔ تو حکومت کو خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، علماء کرام کو، عام لوگوں کو بھی تحفظ دینا چاہیے، اور خاص طور پہ ایسے علماء کرام، پھر وہ علماء کرام جیسے اتنی بڑے شیخ الحدیث، تو ان کی سیکورٹی کا وہ انتظام کرنا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں، جو ان کو صرف 2 پولیس والے دینے سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ اور علماء کرام کو میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ حکومت پر تنقید بھی کریں، اور ان کی غلط پالیسیوں پر آپ بات بھی کریں، تردید بھی کریں، نہی عن المنکر بھی کریں، لیکن دشمنی کا اظہار نہ کریں، ایسا نہیں منکر جس میں دشمنی ہو، کسی کو آپ ذلیل کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں، تو جہاں سے آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے، چاہے وہ مرکزی حکومت ہے، چاہے وہ ادارے ہیں، اگر ان کو آپ اپنے دشمنوں میں کھڑا کر کے اور ان کو آپ رات دن برا بھلا کہیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر وہاں سے آپ کیسے سپورٹ ملے گی؟ تو اور جو انبیاء علیہ السلام کے جانشین ہوتے ہیں تو ان کے جو نصیحت ہوتی ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار بھی انبیاء علیہ السلام کا موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کی غلط پالیسی میں بات بھی کریں، اور جو حکومت کی جو مناصحت ائمۃ المسلمین جو اس کا حکم ہے، اور لزوم جماعتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اپنے اجتماعی نظم کے ساتھ رہیں، اور جو آدمی ایک بالش بھی جماعت سے ہٹے گا، من فارق الجماعۃ قید شبر فمات مات میتۃ جاہلیہ، تو یہ جو ہم اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، اور اس سے 100% دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کر مختلف طریقوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو علماء کرام کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی سیکورٹی کا بھی انتظام خود کرنا چاہیے، اور حکومت سے بھی اس بارے میں ان پہ زور ڈالنا چاہیے، اور جا کر جو بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے ایک وفد کی شکل میں باقاعدہ ان سے جا کر ملیں اور بتائیں کہ ہمیں تھریٹ ہے۔ اور حکومت کو بھی چاہیے، حکومت کے جو ادارے ہیں، جو خفیہ ادارے ہیں جن کی ذمہ یہ، حکومت کو بھی چاہیے کہ علماء کرام کو سپورٹ کریں، ان کی حفاظت کریں، اور اس سے قبل کہ لوگ آپ سے مدد طلب کریں، خود ہمارے اداروں کو آگے بڑھ کر ان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ تو مولانا قدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شہادت کا واقعہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں سیکورٹی کے وہ انتظامات نہ ان مدرسے کی طرف سے ہمارے اس کی طرف سے کیے گئے تھے، نہ حکومت کی طرف سے وہ سیکورٹی دی گئی جو ان کو دی جانی چاہیے تھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں 5 چیزیں۔ جی سب سے پہلے یہ کہ جو نظریہ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس پہ خاص طور پر اس کی پوری تحقیق کریں، وہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ میں نے بتایا کہ جتنے بھی افغانستان میں جو گروہ ان کے سپورٹ کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار، اتحاد المجاہدین اور BLA وغیرہ کو، تو وہ سارے وہ کون لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی ایک مذہب سے تعلق ہے، تو اس پر بھی معلومات بھی کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ سہولت کاری ملک کے اندر، جو باہر سے سہولت کاری ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھیں، اور جو اندر سے سہولت کاری ہو رہی ہے، جو سہولت کار ہیں ان کو بھی دیکھیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر یہ کہ اپنی سیکورٹی خود ترتیب دیں، پھر ماہرین کو بلا کر، ہر مدرسہ اور ہر عالم کے اپنے حلقہ احباب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سیکورٹی کے حوالے سے ان کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، تو مشورہ کریں، ان سے بات چیت کریں۔ اور اس کے لیے جہاں ہم اتنے اپنے مدارس کے لیے چندہ کرتے ہیں، تو یہ دیواروں کے لیے، تعمیرات کے لیے اتنا بڑا چندہ ہوتا ہے، لیکن جو اس میں اساتذہ ہیں، جو علماء ہیں، جو شیخ الحدیث ہے، وہ تو سب زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس کے لیے کہیں سے کچھ چندہ بھی کرنا پڑے تو علماء کرام کو اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی سیکورٹی کے حوالے سے۔
اور پانچویں چیز یہ کہ حکومت کو خود اس کا انتظام کرنا چاہیے، ان کو معلومات بھی فراہم کرنی چاہیے، ان کو مشورے بھی دینے چاہیے، اور جو ان کی سیکورٹی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ حکومت کو کرنی چاہیے، ان کے ذمہ ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے مرکزی حکومت ہو، چاہے ہمارے ادارے۔ جو ہمارے علماء کرام ہیں اور جو مدارس کے حضرات ہیں وہ اپنے وہاں رہن سہن میں نظم و ضبط پیدا کریں اور سیکورٹی کا خود خیال رکھیں، اور جس طریقے سے کھلی نشستیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر آدمی وہاں آ سکتا ہے، ہر آدمی جا سکتا ہے، ہر آدمی وہاں، تو اس کا کوئی نظم بنانا چاہیے اور اپنی ایک نظم و ضبط ہو۔ اور خاص طور پہ جو بڑے علماء کرام ہیں ان کو خاص طور پہ میں ان کے بارے میں عرض کروں، ان کے وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو اپنے تھوڑے اگر ایسا کلچر ہے تو اس کلچر کو مزید بہتر کریں، اور ہر جگہ اتنی بڑی شخصیات کو بلانے پر مجبور کرنا، پھر ان کے نکلنے پر مجبور کرنا، پھر اگر وہاں کوئی تلاشی وغیرہ کی شکل بنتی اس پہ ناراض ہونا، میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے۔ اور عوام کو چھٹی بات، دوسری بات عوام کے لیے ہے کہ اتنے بڑے بڑے اکابر کی زندگی بہت قیمتی ہے، اور آپ سارے مل کے بھی ایک شیخ الحدیث نہیں لا سکتے، اس لیے ان اکابر کی عقیدت یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، اور ان کو اس طریقے سے بے رحمانہ طریقے سے ان سے استفادہ نہ کیا جائے کہ نہ ان کی راحت کا خیال ہے، نہ ان کے وقت کا خیال ہے، نہ ان کی سیکورٹی حفاظت کا خیال ہے، نہ ان کی صحت کا خیال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے بزرگوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دارالعلوم حقانیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر شیلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ خیبر پختونخوا میں ایسا ماحول اس قسم کا ہے کہ روزانہ کئی جگہ ہمیں تعزیت کے لیے جانا پڑتا ہے، کئی جگہ فاتح خوانی کے لیے جانا پڑتا ہے، کئی جگہ عیادت کے لیے جانا پڑتا ہے، ملنے ملانے میں اتنا وقت ہوتا ہے۔ تو جہاں اس کی خوبی کی بات ہے، علماء کرام کو بہت اچھا موقع ملتا ہے عوام میں گل ملنے کا، وہاں یہ بھی ہے کہ ان کے وقت کا، ان کی صحت کا اور ان کی سیکورٹی کا خاص طور پہ خیال رہے، اور یعنی اس سلسلے میں جو بھی ایسی بڑی شخصیات ان علاقوں کو میسر ہیں ان کو دینی خدمت کے لیے مزید ان کو مواقع فراہم کرنے چاہیے، اور اگر ان کا سارا وقت اسی میں لگ جائے گا تو وہ کیسے کام کریں گے؟ اس لیے بہتر مینجمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی تعزیت بھی ہوتی رہے، عیادت بھی ہوتی رہے، ساتھ میں کام بھی ہوتے رہے، سیکورٹی بھی ہوتی رہے اور صحت بھی ہوتی رہے۔ اور جب اس پہ غور کریں گے تو بہت سارے ایسے جو ماہرین ہیں مینجمنٹ کے، وہ طریقہ بھی بتا دیں گے کہ اگر وقت کو آپ منظم کر لیں تو بہت سارا وقت نکل آتا ہے ملنے ملانے کے لیے، اور سیکورٹی اور صحت اور اس کا وقت کا خیال رکھا جائے تو اسی وقت میں، اسی 24 گھنٹے میں بہت سارا وقت مل جاتا ہے۔ اور اس اصول کو یاد رکھیں کہ منصوبہ بندی کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، تو اگر 1 گھنٹہ اس پہ لگا ہے تو بغیر منصوبہ بندی کے 10 گھنٹے لگتے ہیں۔ ایک باقاعدہ ریسرچ ہے، اور وسائل اور اس کے لحاظ سے، وقت اور پیسے کے لحاظ سے 1 اور 6 کا فرق ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں خیبر پختونخوا میں یا جہاں جہاں بھی ایسے علماء کرام ہیں جن کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے، وہ اپنے وقت کو منظم کریں اور منصوبہ بندی کریں، تو ان کے لیے عیادت کے لیے بھی وقت نکل آئے گا، تعزیت کے لیے بھی وقت نکل آئے گا، لوگوں سے ملنے ملانے کا بھی، اور صحت اور سیکورٹی اور ان کی جو مصروفیات ہیں اس کے لیے بھی وقت نکل آئے گا۔ جی ناظرین محترم، ہم نے کافی سارے سوالات حضرت کے سامنے رکھے اور ان کا جواب آپ نے ملاحظہ کیا، اور یہ ساری چیزیں ہمیں سب سے پہلے ایز اے سوسائٹی خود سمجھنی ہے۔ اپنے علماء کرام کی سیکیورٹی کا ہمیں بھی خیال کرنا ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے جس طرح ہمارے پشتون کلچر میں خاص طور پہ ہم اپنے علماء کرام کو چھوٹی چھوٹی تقریبات کے لیے، چھوٹے چھوٹے بہت سارے مواقع کے لیے ہم ان کو ایسے ایکسپوز کر دیتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی جتنی مرضی اپنے ساتھ لگا لیں تو ان کی حفاظت یقینی نہیں ہو سکتی ایسے حالات میں۔ تو اپنے اس کلچر کو بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا تاکہ ہمارے علماء کرام کی بھی حفاظت رہے۔ اسی طرح مولانا حسن جان شہید کا ہم حضرت سے ہی سن رہے تھے کہ نکاح پڑھانے کے لیے ان کو بلایا گیا اور راستے میں ان کو جس طرح سے بے دردی سے شہید کیا گیا، اتنے بڑے شیخ الحدیث۔ تو یہ ہمارے علماء کی مروت ہے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارا رکھ رکھاؤ کا ایک پورا ماحول ہے، لیکن ہم سب کو ایز اے عوام اپنے جذبات پہ تھوڑا سا قابو رکھنا چاہیے اور اپنے علماء کو سیکیور انوائرمنٹ میں رکھنا چاہیے اور ان کی سیکیورٹی کا خود خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ کوئی آپ کا سوال ہے کامنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔